السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا ہم لوگوں کے ساتھ فضل و کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا لطف ہے، اس کی عنایتیں ہیں کہ پھر سے دوبارہ ہم لوگوں کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان اس بات کے اوپر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، توصیف اور اس کی تحمید اس بات کے اوپر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ہم لوگوں کو اس مہینے کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ رمضان کا پہلا روزہ گزر رہا ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے، اور یقین مانیے جو یہ نیکی کا مہینہ ہے اور جو یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی بھی نیکی انسان اگر انجام دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں بیش بہا اجر و ثواب سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ بڑا ہی بہترین اور مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک ساعت کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک لحظے کو ہم لوگوں کو قیمتی سمجھنا چاہیے، اور اس مہینے کے اندر جس قدر ہو سکے نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے، اور جس قدر ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سامعین اکرام، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں لگاتار مسلسل ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کی آیتوں کو ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں ہر روز فجر کے بعد۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر خالص قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے، اور ابھی آپ کے سامنے ہم نے سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 148 149 یہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ سامعین اکرام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر آپ کے سامنے چل رہا ہے لگاتار، اور آج کی ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں سے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن لوگوں نے بچھڑے کا بت بنا لیا۔ گائے کا بچہ بچڑا ہوتا ہے نا، بچڑے کا بت بنا لیا۔ بنی اسرائیلیوں میں سے ان لوگوں نے جن لوگوں نے یہ بت بنایا تھا، دراصل اس وقت کے ایک شخص جس کا نام سامری تھا، اس کے ساتھ مل کر کے بنی اسرائیل نے اپنے ان زیورات کو ڈھال کر، جن زیورات کو انہوں نے قبطیوں سے، جو مصر کے جو باشندے قبطی لوگ تھے، ان سے مستعار کے طور پر جو زیورات لیا تھا، ان زیورات کو ڈھال کر کے انہوں نے بچڑے کی شکل دے دی۔ اور اس بچڑے کے اندر ایک کام یہ بھی کیا سامری نے کہ کسی وقت اس نے، کسی زمانے میں، کسی وقت میں اس نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے کھر جو ہوتا ہے اس کا پیر، اس کے نیچے جو مٹی کو اس نے اٹھا لیا تھا اور سنبھال کر کے رکھا تھا، اور جب اس بچڑے کو ڈالا گیا، اس کو جب بت کی شکل دی گئی تو اس نے اس مٹی کو ڈال دیا تاکہ کچھ رمق زندگی کی سمجھ میں آئے اس میں۔ اور ہوتا کیا تھا، جیسا کہ مفسرین نے واضح کیا ہے کہ ہوا کا جو گزر ہوتا تھا یا پھر زندگی کی اس کے اندر رمق تھی، جس کی وجہ سے اس بت کے اندر سے بچڑے کی آواز نکلتی تھی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو آ کر کے وقت گزارنا ہے، اور پھر طور پر ہم آپ کو کچھ عنایت کریں گے، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے، وہاں پہ جب گئے تو ان کے ابسنٹ میں یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان لوگوں نے بچڑے
بچڑے کا بت بنا دیا. اللہ نے فرمایا واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ڈھال کر کے بچڑا بنایا. جسدن، جس کا جسم تو تھا، لہو خوار، اور اس میں سے بیل کے بچڑے کی آواز بھی آتی تھی. سامعین کرام، یہ معاملہ اسی وقت ہوا تھا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ چلے گئے تھے. اور اس سے پہلے جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان آیتوں میں سے ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اور مقرر کیے وقت کے مطابق جب طور پہاڑ کی طرف نکلے تو اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہا کہ میرے بعد تم اس قوم کی دیکھ ریکھ کرنا اور ان کے اصلاح کی کوشش کرنا اور فسادیوں کے نقش قدم پر نہ چلنا. ایسا موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے کہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فرعون کے پنجے سے اور ان کے غلامی کے پنجے سے، ان کے ظلم کے پنجے سے نجات حاصل کر کے جب آ رہے تھے تو ایک جگہ پر ان لوگوں نے دیکھا تھا ایک قوم کے لوگوں کو، کنعانی تھے وہ لوگ، شاید یا پھر دوسرے قوم کے لوگ تھے، وہ لوگ بچڑے کی شکل کے بت کی پوجا کر رہے تھے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جیسا انہوں نے معبود بنا کر کے رکھا ہے ہم کو بھی ایسا ہی معبود چاہیے. گویا شرک جو ہے پہلے سے ہی ان لوگوں کے رگو پے میں سرایت تھا، رچا بسا ہوا تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون کو کہا کہ دیکھو میری غیر موجودگی میں، میرے ابسینٹ میں تم ذرا اس قوم کا خیال رکھنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا، ان کے اوپر ذرا پکڑ بنا کر کے رکھنا، فسادی لوگوں کے پیچھے مت پڑنا، ذرا خوب دیکھ بھال کرنا. لیکن اتنا کرنے کے باوجود ان کے قوم کے لوگوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پہ جانے کے بعد بچڑے کی شکل بنائی، اس کا بت بنایا اور اس کے اندر سے آواز نکلتی تھی، جس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ ہی دے دیا. جب ابھی کوہ طور پر ہی تھے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دے دی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85 کے اندر بیان فرمایا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. اے موسیٰ، ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور اس قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے. سامری نے گمراہ کیسے کیا؟ خوب اس کو سمجھایا بجھایا، جس کی پوری تفصیل ہے قرآن کریم کے اندر، تفسیر کی کتابوں کے اندر، کہ پہلے بہت سمجھایا بجھایا کہ نہیں یہی اصل میں موسیٰ کا معبود ہے، یہی اصل میں تمہارا معبود ہے. موسیٰ بھول گئے ہیں تو کیا کیا جائے؟ تو سب لوگ اپنے زیورات کو اکٹھا کرو. اس نے زیورات کو ڈھال کر کے بچڑے کی بت کی شکل دی اور اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کے نیچے کی مٹی کو جو اس نے سنبھال کر کے رکھا تھا اس کے اندر ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس میں ایسے آواز نکلتی تھی. مفسرین کا اس بات میں اختلاف ہے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جو بچڑا اس نے بت کی شکل میں جو ڈھال کر کے بنایا تھا، بعد میں جا کر کے وہ گوشت پوشت اور خون کا بن گیا. یہ جیسا معمولی بچڑا ہوتا ہے ویسا ہی بن گیا اور وہ بچڑے کی آواز میں بولا کرتا تھا. لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، وہ اصل میں زیورات کا ہی ڈھالا ہوا بت تھا، لیکن چونکہ اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپو کے نیچے کی مٹی کو ڈالا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک رتی زندگی کی رمق آئی تھی اور جب ہوا کا گزر ہوتا تھا تو اس میں سے بچڑے کی آواز نکلتی تھی. حقیقت حال کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، اس کی کوئی تفصیل ہمیں بالکل مستند طریقے سے نہیں ملتی ہے. لہذا جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اسی کو ہم برقرار رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد اپنے زیورات کو ڈھال کر کے بچڑا بنایا، جو جسم تھا اور اس کی آواز جو تھی وہ بیل کی آواز کی طرح سے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی تردید کی، کیونکہ ان لوگوں نے بچڑا بنانے کے بعد خاموشی اختیار نہیں کیا بلکہ اس کی پوجا شروع کر دی. تفسیر کے اندر آتا ہے کہ جب بچڑے کے گلے سے جو بت بنا ہوا تھا بچڑا، اس کے گلے سے جب بیل کی آواز نکلی تو بنی اسرائیل ناچنا شروع کر دیے، جیسے مشرکین لوگ ناچتے ہیں اپنے معبودوں کے سامنے، ویسے ہی ناچنا شروع کر دیے اور کہا کہ یہی ہمارا معبود ہے، یہی موسیٰ کا معبود ہے. موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا معبود ہے. ایسا ان لوگوں نے کہہ کر کے اس کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نہ تو یہ بچڑا بات کر رہا ہے اور نہ ہی ان کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم میں اور بھی دوسرے مقامات پر دوسرے انداز میں کہا ہے کہ یہ نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر بھی بنی اسرائیل نے اس کو اپنا معبود بنایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے ذریعے سے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس پورے کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کے نفع اور نقصان کا مالک ہو۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہدایت دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اپنے بندوں کی رہنمائی کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہی پورے کائنات کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی قہار ہے، وہی جبار ہے، وہی پورے کائنات کا انتظام کرنے والا ہے۔ لہذا اگر معبود بنانا ہے تو کس کو معبود بنایا جائے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اب بچڑے کی وجہ سے یا پیر بابا کی وجہ سے یا کسی دیول کی وجہ سے یا کسی مٹی پتھر کے مورت کی وجہ سے یا کسی درخت کی وجہ سے، کسی پتھر کی وجہ سے، سورج چاند ستاروں کی وجہ سے یا جن و ملائک کی وجہ سے اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت برتتا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری بگڑی بنا دے گا، یقینی طور پر وہ شرک کرنے والا ہے، جس کی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر بیان فرما دی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر آگے فرمایا کہ اتخذوہ، یہ جو بچڑا تھا یہ تو کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان سے بات بھی نہیں کر سکتا، ان کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود انہوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا۔ وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ لوگ اصل میں بے انصاف ہی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، جو بھی شرک کرتے ہیں، جس طرح سے شرک کرتے ہیں، چاہے وہ بچڑے کے سامنے جھک رہے ہوں، چاہے وہ قبر کے سامنے جھک رہے ہوں، یا کسی پیر بابا کے سامنے جھک رہے ہوں، یا کسی آستانے اور درگاہوں پہ جھک رہے ہوں، جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے سامنے جھک کر کے اس کے سامنے اپنے نظر و نیاز کو پیش کرتا ہے اور اس کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے، یقینی طور پر وہ ظالم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سامعین کرام، جب یہ بات ہو گئی تو آگے اللہ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے، حالانکہ یہاں پر اس کا ذکر بعد میں آیا ہے، یہاں پر اس کا ذکر بعد میں آیا ہے، لیکن جو آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ سے واپس آنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، جب ان لوگوں کو شرمندگی ہوئی، یعنی موسیٰ نے بتلایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے یہ بت کی پوجا کر رہے ہو، تم لوگ مشرک ہو رہے ہو، تم لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو، تم لوگ ظالم ہو، تو ان کو شرمندگی ہوئی۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ کا کیا مطلب ہے؟ ان کو شرمندگی ہوئی، ان کو شرم محسوس ہوا، ندامت دامنگیر ہوئی کہ ہم لوگوں نے بہت غلط کیا ہے۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور ان کو لگا کہ وہ لوگ شرک کر کے گمراہ ہو گئے ہیں، تو ان لوگوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا اور کہا لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمارے گناہوں کی بخشش نہیں کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم لوگ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کبھی کسی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے یا شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہم سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو فوراً ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم کی درخواست کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے،
اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔